یا نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے تھے، تو کسی غیر مسلم شاعر نے کہا تھا مرشد آباد کی تباہی پر، غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مولانا کی تعزیت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی تعزیت کر رہے ہیں۔ اب یہ چمن ویران ہوا، اگر آپ مولانا سے سچی محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے مشن کو کامیاب کریں، کامیابی عطا کریں، تو آپ ان کے مشن کو جاری رکھیں۔ اصل اور سچی تعزیت یہی ہے کہ ان کے مشن کو نہایت احسن طریقے سے انجام دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ کوئی زار و قطار رو رہا ہے، کوئی گمسم ہے، کوئی عقل ان کی عقل جو ہے کام نہیں کر رہی تھی، ایک افراتفری کا عالم تھا، ہو کا عالم طاری تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لے کر کے کہہ رہے ہیں، اتنے لوگ حواس باختر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑاؤں۔ لوگ کسی کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ایک گوشے میں داخل ہوئے، دروازے سے داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت عمر اس طرف ہیں تو دوسری طرف کھڑے ہو کر کے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، تو کیا قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، تو کیا ان کی وفات کے بعد کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے؟ تو موت تو بھائی ہر حال میں آنی ہے۔ موت سے نہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بچے ہیں، نہ حکما بچے ہیں، نہ علماء بچے ہیں، نہ ڈاکٹر بچے ہیں، نہ عوام بچا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ مدرسہ اصلاحیہ اور حضرت مولانا مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لازم و ملزوم تھے، لازم و ملزوم
کیا مطلب کہ ایک کا نام لیجئے تو دوسرا یاد آ جائے؟ مدرسہ اصلاحیہ کا نام لیجئے تو مولانا مشتاق صاحب کا یاد آنا ہے، مولانا مشتاق صاحب کا نام لیجئے تو مدرسہ اصلاحیہ کا نام یاد آنا ہے۔ تو یہ مدرسہ جو انہوں نے تقریباً 50 سال سے اس مدرسے کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی ہے، اگر آپ مولانا محترم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو اس مدرسے کو اس کی بلندیوں تک لے جائیں۔ جیسا خواب انہوں نے دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کو آپ تعبیر دیں، یہی ان سے سچی محبت اور سچی عقیدت۔ میں بھی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے بھی اس درسگاہ میں تعلیم پائی ہے اور 2 سال مسلسل مولانا کی خدمت میں رہنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، ان سے اسباق پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس وقت مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم بھی میرے اساتذہ میں تھے، یعنی یہ 81 82 یا 82 83 کا معاملہ ہے، 82 83۔ تو مولانا کے شب و روز علمی مشغولیات، علمی مصروفیات، پلس مدرسے کے کام و کاج میں رسید ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سے غیر مسلم عقیدت مند بھی آتے تھے دعا تعویذ کے سلسلے سے، ان سے بھی نمٹنا ہے، ان کے جو ہے دکان تھے، ان کا بھی حساب و کتاب، لیکن ان سب کے باوجود ان کا زیادہ تر وقت اسی مدرسے میں گزرتا تھا، طلباء کی نگرانی میں گزرتا تھا۔ یہ ان کی بڑی قربانی ہے۔ اس مسجد کی جب یاد آئے گی تو حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئیں گے، اور اس مدرسے کی یاد آئے گی تو مولانا مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آئیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، طلباء کرام، اگر آپ ان سے سچی محبت رکھتے ہیں تو آپ ان کے مشن کو آگے لے کر کے بڑھیے۔ یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے، بس اپنا معافی ضمیر کے اظہار کا وقت ہے۔ کم سے کم وقتوں میں آدمی اپنی بات کہہ لے، اور کہنے کو اب باقی کیا رہا ہے، سب کچھ کہا جا چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طالب علم کا نام بتا۔